تمام تر جو ٹیمز ہیں اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں, متحرک ہیں. ہنگامی نمبرز اس وقت آپ اسکرین پر اپنے ملاحظہ کر سکتے ہیں. اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی ہنگامی سچویشن میں آپ پھنس جاتے ہیں تو ان نمبرز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات, لاہوریوں سے خاص طور پر ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس وقت جو دریائے راوی ہے وہاں پر کوئی تفریحی مقام نہیں ہے, وہاں پر ریلا بہت منہ زور ہے اور ود ایوری پاسنگ منٹ وہ جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے. آپ وہاں پر بما فیملیز جا رہے ہیں صرف پانی دیکھنے کے لیے. خدارہ پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کسی ناخوشگوار واقعے کا شکار نہ ہو جائیں. آپ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنی فیملیز کے ساتھ نہ جائیں. کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کبھی ہم نے دریائے راوی میں پانی نہیں دیکھا تو چلو جی راوی میں پانی جا کر دیکھ کر آئیں, تو کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ جو آپ کا ایڈونچر ہے نا یہ مس ایڈونچر میں کنورٹ ہو جائے. اور آپ اس چیز کا دھیان کریں, اس بات کو یقینی بنائیں, آپ اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں. یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, یہ تفریحی مقام بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ پریشان کن صورتحال ہے. اس سے کیا ہوگا, جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ اس میں مشکلات پیش آئیں گی. اور یہ مناظر اس وقت شائستہ جو آپ دیکھ رہی ہیں اپنی اسکرین پر, ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے راوی کے پل کے اوپر کوئی میلہ سجا ہوا ہے. وہاں پر چیزیں فروخت ہو رہی ہیں, خواتین, بچے, وہاں پر فیملیز موجود ہیں. اب آپ کو ایک بات یاد ہوگی, جولائی کے مہینے میں, پرانی بات بھی نہیں ہے, سوات میں کتنا دل خراش واقعہ پیش آیا تھا. دریائے سوات میں صرف ایک فیملی تفریحی مقاصد کے لیے اور وہاں پر ویڈیوز اور ٹک ٹاک بنانے کے لیے گئے اور پوری فیملی جو ہے وہ لوگ پانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ پانی پہ اعتبار نہیں کر سکتے. ہر پاسنگ منٹ کے ساتھ پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اور پانی منہ زور ہے. یہ خدا نہ خواستہ جس پل پر آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ اس پل کو بھی بہا کر لے جا سکتا ہے. اور جس طرح سے ابھی بتا رہے تھے کہ 6 انچ کا جو اگر بہتا ہوا پانی ہے وہ بھی جو ہے وہ انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہے. یہاں پر تو آپ یہ سوچیں کہ لاکھوں کے حساب سے جو ہے کہ لاکھوں کیوسک کا ریلا جو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے, تو صورتحال کتنی زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور کتنی پریشان کن ہو سکتی ہے, آپ اس بات کو امیجن کیجئے. ویسے بالکل, اور یہ بالکل آپ کو یہاں پر سختی سے اس چیز سے آپ کو منع کر رہے ہیں کہ یہاں پر جا کے ویڈیوز, ٹک ٹاکس اور سیلفیز لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت یہ ایک ہنگامی سچویشن ہے, ایک ڈیسپریٹ سچویشن ہے. یہ جو راوی کا پل جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, اس پل یہ آلموسٹ اس پل کے پلرز جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں نیچے سے, اور اوپر آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. خدارہ اس طرح کے ایڈونچر سے اوائڈ کریں. یہ ایڈونچر بھی نہیں ہے, نہ ہی کوئی تفریحی مقام ہے. گھروں میں رہیں, آپ انڈورز رہیں گے تو آپ سیف رہیں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں NDMA ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر طیب شاہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سب سے پہلے تو دریاؤں کی صورتحال کے بارے میں بتائیے گا سر, کتنے دریاؤں کی جو صورتحال ہے وہ خاصی خراب ہے. معذرت کے ساتھ علی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی حسن صاحب دریاؤں کی صورتحال کے بارے میں ذرا بتائیے گا سب سے پہلے تو. السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. دریاؤں کی صورتحال جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 4-5 دن سے جو ایکسٹریم ویدر سسٹمز ہیں انڈیا اور پاکستان کے نارتھ ایسٹ میں اور نارتھ میں جو داخل ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے ریکارڈ بارشیں جو ہیں وہ واقع ہوئی ہیں. ان بارشوں کو آپ ورٹیکل فلوز بھی کہہ سکتے ہیں. تو پانی کا بہاؤ جو ہے ایک ورٹیکل فلو ہے جو بارشوں کی صورت میں آتا ہے, اور ایک ہاریزونٹل فلو ہے جو دریاؤں کی صورت میں آتا ہے. تو پہلے ہی دریاؤں پہ کافی زیادہ فلو تھا. آن ٹاپ آف دیٹ جو ورٹیکل فلو ایڈ ہوا ہے بارشوں کی وجہ سے, اس کی وجہ سے یہ ایکسٹریم سچویشنز جو ہیں ہمارے 3 جو سدرن دریا ہیں ان کے اوپر ڈیولپ ہوئی ہے. ان میں چناب, راوی اور ستلج شامل. تو ان دریاؤں پہ ابھی یہ سچویشن برقرار ہے, لیکن الحمدللہ جو انٹری پوائنٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ دریا جو ہیں یہ انڈین سائڈ سے اکراس دا بارڈر پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں, راوی بھی, ستلج بھی اور چناب بھی. تو ایٹ دا بارڈر اس وقت جو مرالا کا پوائنٹ ہے چناب پہ, اس پہ سچویشن الحمدللہ نارملائز ہو گئی ہے کافی حد تک. اور لیکن ہم اس سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں ویری ویری کلوزلی, کیونکہ جیسے ایک دن کے اندر اس دریا میں پانی جو ہے بہت زیادہ سطح بلند ہو گئی تھی, ویسے امکانات ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں اگر مانسون کا سسٹم اسی طرح رہے گا تو یہ دوبارہ بھی یہ واقعہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے. اور اسی طرح راوی کے مقام پہ آپ کو پتہ ہے جس پوائنٹ پہ راوی انٹر ہوتا ہے پاکستان میں, وہاں جسر کے مقام پہ بہت ہائی فلڈ رہا, اور اب وہی فلڈ جو ہے وہ ساؤتھ لاہور کی طرف شاہدرہ کے مقام پہ موو کر رہا ہے. لیکن فی الحال جسر کے مقام پہ الحمدللہ سچویشن نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہے. تو مزید بیک سائڈ سے
مزید ہم بیٹ سائڈ سے بچت کی طرف جا رہے ہیں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ہیڈ قادرآباد کے مقام پر بیراج کو بلاسٹنگ کے ذریعے توڑا گیا تاکہ پانی کے رخ کو اس کا منہ, پانی کے رخ کا جو منہ ہے وہ دوسری طرف موڑا جا سکے اور آبادیوں کو بیسیکلی بچایا جا سکے. اس طرح کی سچویشن آپ کسی اور علاقے میں ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں یا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو ہیڈ قادرآباد میں ریلا موو ہوا تھا یہ وہی سیلابی ریلا تھا جو کہ آج سے تقریباً ایک دن پہلے ہیڈ مرالا کے مقام پہ انٹر ہوا تھا. تقریباً 9.5 سے 10 لاکھ کیوسکس کا یہ ریلا تھا جو مرالا پہ انٹر ہوا, اور پھر یہ ساؤتھ موو کر گیا خانکی بیراج. خانکی بیراج کی جو ڈیزائن کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 11 لاکھ کیوسک ہے. تو الحمدللہ لکیلی خانکی بیراج پہ ہم اس ڈیزائن کیپیسٹی سے نیچے ہی چلتے رہے, اور پھر یہی ریلا ساتھ ہی خانکی سے ہوتا ہوا قادرآباد ہیڈ ورکس کی طرف گیا. اب قادرآباد ہیڈ ورکس پہ کافی سسٹینڈ پیریڈ کے لیے ایک بہت ہائی فلڈ جو ہے وہ چلتا رہا, جس کی وجہ سے ایک سائڈ کا, ایک بینک کا جو ہے وہاں پہ ان کو بلاسٹنگ کر کے وہاں پہ بریچ کرنا پڑ گیا, جس کی وجہ سے ان آرڈر ٹو سیو دا اسٹرکچر, یہ اسٹرکچر کو بچانا بہت ضروری ہے. اگر آپ اسٹرکچر کو نہیں بچائیں گے تو بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہو سکتی ہے. تو اسٹرکچر کو بچانے کے لیے ایک بینک پہ فی الحال کیا گیا, لیکن الحمدللہ اس وقت جو ٹرینڈز ہمارے پاس آ رہے ہیں قادرآباد کے وہ ڈیکریزنگ فلو کے ہی ہیں. تو بہت کمی امکانات ہیں کہ دوسرا بریچ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا. دوسرا بریچ جو ہے جس کا ذکر میرا خیال ہے غالباً ڈی جی پی ڈی ایم میں بھی کر رہے ہیں کل رات سے, یہ جو دوسرا بریچ ہے یہ آبادیوں کو زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے, جن میں حافظ آباد اور وانی کے تارڑ اور اس طرح کی آبادیاں جو وہاں پہ ہیں اور بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں. تو فی الحال تو اس کے بات نہیں ہے, لیکن بہرحال وی آر ویری کلوزلی مانیٹرنگ دا فلوز. اب یہ فلوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیکریزنگ ہے قادرآباد پہ الحمدللہ. تو ہوپ فلی لیٹس پرے کہ یہ ایسے ہی رہے, ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہی رہے, اور دوبارہ دوسرا بریچ کوئی نہ کرنا. علی حسن صاحب, ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ دریا کے کنارے پر جو ہے وہ آبادی بھی کر دی جاتی ہے, آباد کاری ہو جاتی ہے, کاشتکاری ہو جاتی ہے, کیونکہ زیادہ تر جو دریا ہیں وہ بھارت سے آ رہے ہیں, وہ انڈین کنٹرولڈ ہے. تو کیا ایسی کوئی آبادیاں ہیں جن کے زیر آب آنے کا خدشہ ہے, جن کو انخلا کے لیے کہا گیا ہے؟ پھر دوسرا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا بھارت سے مزید پانی آنے کا بھی امکان ہے؟ اور ابھی تو پھر ایک مونسون کا سپیل اور آنا بھی باقی ہے, پھر کیا ہوگا؟ جی, جیسا کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے, ایک مونسون کا سپیل جو ہے ابھی ایک اور آنا باقی ہے, بلکہ اس سچویشن کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں. یہ فور کاسٹڈ ہے, ایک سپیل اور ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ سپیل بھی ڈیولپ ہو جائے عریبین سی سائڈ سے. تو اس کی وجہ سے آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ بارشوں کا کبھی امکان ہے. اس وقت کی جو ہمارے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے وہ دریائے ستلج سے متعلق یہ ہے کہ دوپہر کو تقریباً 2 بجے کے قریب ایک ہیوی آؤٹ فلو جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے فرام پونگ ڈیم ان انڈیا. یہ پونگ ڈیم ہے دریائے بیاس کے اوپر, اور یہ ہماچل پردیش انڈین اسٹیٹ ہے, اس میں یہ واقع ہے. تو یہ دریائے بیاس کے اوپر جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک ہیوی ریلا آفٹر نون میں جو ہے وہ چھوڑا جائے گا فار اسٹرکچرل انٹیگریٹی. ان کے یہاں بھی سملر کنسرنز ہیں جیسے ہمارے یہاں اس وقت اسٹرکچرل انٹیگریٹی کے کنسرنز چل رہے ہیں, تو ان کو بھی جو ہے گاہے جو ہے پانی کو چھوڑنا پڑتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک پانی لارج کوانٹیٹیز میں پانی کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ دریائے بیاس کا اگر پانی جائے گا تو یہ نیچے ہریکے بیراج کے مقام پہ آ کے دریائے ستلج میں ملے گا, اور پھر ہریکے سے آنورڈز گنڈا سنگھ والا کے مقام پہ یہ پاکستان میں انٹر ہوگا. یہ متوقع ہے آج دوپہر 2 بجے کے قریب. تو ہم اس سچویشن کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. جیسا کہ راوی اور چناب میں نے آپ کو بتایا, فی الحال جو ہمارے پاس ٹرینڈز آ رہے ہیں بارڈر پوائنٹس پہ انٹری کے, واٹر انٹری کے, اس میں راوی میں کوٹ نینا کا انٹری پوائنٹ ہے, اور اس کے بعد ڈاؤن اسٹریم جسڑ کا انٹری پوائنٹ ہے. تو ان دونوں مقامات پہ راوی پہ تو فی الحال ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہی ہے الحمدللہ, اور وی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ اس طرح کا ہی ٹرینڈ رہے. اچھا علی حسن صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ راوی پہ اس وقت ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شاہدرہ جس کو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ زیر آب آ سکتا ہے, شاہدرہ از سیف ناؤ؟ جی, میں یہ ذرا تھوڑی زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہوگی, اللہ کرے ایسے ہی ہو. میں اس میں ذرا تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ جو ریلا جسڑ اور کوٹ نینا کے مقام پہ آیا تھا وہ اس وقت شاہدرہ کے مقام سے گزرے گا. وہ سارا پانی شاہدرہ, تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے شاہدرہ کے مقام کے لیے کریٹیکل ہیں. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ اس وقت بیک اینڈ سے مزید پانی جو ہے آنا
فی الحال اس کا ریڈیوسنگ ٹرینڈ ہے. سو وہ 24 سے 48 گھنٹے ہو سکتا تھا کہ یہ زیادہ لمبا پیریڈ ہو جاتا ہے, ان وچ کیس آپ کو زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا, لیکن ابھی اگلے 24 سے 48 گھنٹے شاہدرہ کے لیے کریٹیکل ہیں ڈیفینیٹلی. اچھا علی حسن صاحب, اب ہمارا ایک پیٹرن بن چکا ہے پورے ملک کی, میں بات کروں گا, عوام جہاں پر بھی کوئی ڈیسپریٹ سچویشن ہوتی ہے, کوئی کیٹاسٹروفک سچویشن ہوتی ہے, اس کو انجوائے کرنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے, ویڈیوز اینڈ سیلفیز کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. کل جو دریائے راوی کے پل سے ہم نے مناظر دیکھے, پوری فیملیز وہاں بچوں سمیت پہنچی ہوئی تھیں جسٹ فار سیلفیز اینڈ جسٹ فار انٹرٹینمنٹ پرپز. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ باخبر سویرا کے پلیٹ فارم سے؟ اینڈ سیکنڈلی, اب جو سپتمبر میں جو لاسٹ مونسون کا اسپیل ہے اس میں بارشوں کی کیا پیش گوئی ہے؟ دیکھیے جی, پیغام تو فرسٹ آف آل یہی ہے, تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا پیغام پہنچانے کے لیے. فرسٹ آف آل پیغام سب کو یہی ہے کہ جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہے. دریاؤں کی گزرگاہوں سے دور رہیں. جہاں جہاں سے انتظامیہ ایویکویشن کے انتظامات کر رہی ہے, انخلاء کے انتظامات کر رہی ہے, وہاں انتظامیہ کے ساتھ کمپلیٹلی کوآپریٹ کریں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سیلابی ریلا ہے دریائے راوی پہ جو گزر رہا ہے. اور آگے بلو کی, شاہدرہ سے لے کے بلو کی کے درمیان اس وقت یہ بہت بڑا سیلابی ریلا ہے. اسی طرح قادر آباد اور خانکی والے جو علاقے ہیں, پھر قادر آباد سے ڈاؤن سٹریم جب یہ سیلابی ریلا موو کرے گا تو یہ ہیڈ تریمو کی طرف جائے گا, جو کہ جھنگ اور 18 ہزاری کے علاقوں میں واقع. تو ان تمام علاقے کے لوگوں سے میری یہی درخواست ہے, I urge them کہ آپ دریاؤں کی گزرگاہوں سے جو ہے وہ دور رہیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں. اچھا, جیسا آپ نے دوسری بات کی ہے جو مزید اگر سپیل کے آنے کی, تو اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک سپیل جو ابھی شروع ہوگا آج سے. اس کی توقع ہے کہ یہ 1 اگست تک, 2 اگست تک, 1 اور 2 اگست تک یہ جاری رہے گا. اور اس میں میڈیم, لو ٹو میڈیم لیول کی بارشیں جو ہے وہ متوقع ہیں. یعنی جیسے آپ نے سیالکوٹ یا ناروال میں ہائی ملی میٹرز کی بارشیں دیکھی ہیں, 500 یا 600 ملی میٹر والی بارش, وہ والی بارش نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات کر دوں کہ ایک چیز ہے جسے سوئل سیچوریشن کہتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو مٹی کے اندر ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے اس بارش کو ابزارب کرنے کی. اب چونکہ جولائی سے اگست تک بارشیں تواتر کے ساتھ ہوتی رہی ہیں, تو وہ کیپیسٹی جو ہے وہ کافی ریڈیوس ہو گئی ہے. سوئل ابزارپشن جو ہے وہ بہت ریڈیوس ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے بارشیں جو ہیں وہ رن آف میں کنورٹ ہو رہی ہیں, یعنی بارش ابزارب نہیں ہو رہی, وہ رن آف کر کے دریا میں مل رہی ہے. تو ایون جو میڈیم یا لو ٹو میڈیم لیول کی جو بارش ہے اس کا دریا کے اوپر اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. تو جیسے میں نے کہا, وی آر کیپنگ اے ویری ویری کلوز آئی آن دا سچویشن, اور انشاءاللہ جیسے پہلے انڈیا میں کرتی رہی ہے, انشاءاللہ آگے بھی ہم جو اپنے الرٹس اور ایڈوائزریز ہیں وہ جاری کرتے رہیں گے اور شیئر کرتے رہیں گے. جی اچھا علی حسن صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ سیلابی پانی آتا ہے ظاہر ہے تباہی ہوتی ہے, سچویشن خاصی خراب بھی ہوتی ہے, نقصان بھی ہوتا ہے جانی اور مالی, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیلابی پانی جو ہے اپنے ساتھ بہت زیادہ منرلز لے کر آتا ہے اور اس زمین کو کئی سالوں کے لیے جو ہے وہ وہاں پر فرٹیلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس بات کی کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل, اس بات میں بالکل صداقت ہے. یہ تمام دریا جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے, یہ انڈس جو ہے ہمارا جو سب سے بڑا دریا ہے, یہ ایچ کے ایچ, ہندو کش اور ہمالیین ریجن سے بہت زرخیز مٹیاں لے کر آتا ہے. اسی طرح چناب جو ہے جموں اور ہماچل پردیش والی سائڈ سے, یہ پہاڑی علاقوں سے ہوتے ہوئے دریا جو ہے یہ پہنچتے ہیں ڈاؤن سٹریم میدانی علاقوں میں, جہاں پہ پھر زرخیز زراعت کا ہم لوگ الحمدللہ انتظام کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی کہ یہ بالکل منرلس لے کر آتا ہے. اس سال آپ دیکھیں کہ جو ایک گڈ نیوز بھی ہے فی الحال, وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ واٹر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تربیلا ڈیم 100% بھر چکا ہے. اب یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے خوشائند بات ہے, چونکہ 100% بھر چکا ہے. اس کو ہم آگے جو ڈرائی پیریڈ ہے ہمارا جو سردیوں کا آنے والا ہے, اسی اسٹورڈ پانی کو ہم زراعت کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح تقریباً منگلا ڈیم بھی اراؤنڈ 80% کے قریب بھر چکا ہے جی. آگے اگر اللہ تعالیٰ نے اور کرم کیا تو وہ بھی بھر جائے گا. تو ڈرائی پیریڈ میں یہی پانی جو ہے ہمارے کام آئے گا. رائٹ, تھینک یو. زراعت کے لیے تو ڈیفینیٹلی بھی بہت اچھا ہے. آل رائٹ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ این ڈی میں موجود تھے علی حسن صاحب. بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا.